الرحیم۔ میری ان معروضات کا حاصل یہ نکلا، کل مضمون پڑھ رہے تھے اطمینان قلب کا قرآنی نسخہ۔ میری ان معروضات کا حاصل یہ نکلا کہ انسان دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار اسی کو سونپ دیے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار اسی کو سونپ دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن رات کی برائیوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ان کی زندگی بڑی سونی ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کو اپنے پاس رکھا اور اس کا غلط استعمال کیا، اور وہ اپنی مرضی سے قدم اٹھائیں گے۔ ان کی زندگی ناکام اور نامراد ہے۔ اول قسم کے لوگوں کو فرحت اور سرفرازی نصیب ہوگی۔ ان کی تمام ضروریات زندگی اللہ تعالیٰ اپنے فرض سے پوری کرے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دین میں اپنے سے اعلیٰ درجے والے مسلمان کو دیکھو، دین میں اپنے سے اعلیٰ درجے والے مسلمان کو دیکھو، اور دنیا میں اپنے سے ادنا درجے والے درجے کے آدمی کو دیکھو۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے ذاکر کو فرحت، چین اور سرور حاصل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ وہ روح اور جسم دونوں کے پروگرام پر عمل کرے گا۔ اس لائن پر چلنے والے بڑے خوش نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، دال روٹی مل رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ کا دوزخ بھرتا ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ کا دوزخ بھرتا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا جائے تو جواب دیں گے حل من مزید۔ پیٹ کا دوزخ اللہ تعالیٰ کے نام سے بھرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہو پھر یہ پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ اور حل من مزید کی صدا دیتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دوزخ پر اللہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو پھر یہ کہے گی قط قط، بس بس۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی توفیق نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی توفیق نہ ہو تو چین نہ دولت سے، نہ تنخواہ کے بڑھنے سے، اور نہ زیادہ سے زیادہ زمین کے رقبے پر قبضہ جمانے سے حاصل ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو شخص میرے ذکر قرآن پاک سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی۔ ان چیزوں سے چین نہیں ملتا، چین فقط اللہ تعالیٰ کے نام سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اطمینان اور چین کی زندگی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس قسم کے اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ترجمہ: پابند رکھ اپنے آپ کو نشست و برخاست میں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. آمین. اللہ تعالیٰ